الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین، پچھلے دروس میں ہم نے نماز کے شرائط کیا ہیں، شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس کے تعلق سے گفتگو کیا تھا۔ آج انشاءاللہ نماز کی سنتوں کے حوالے سے چند باتیں ہم دیکھیں گے، تفصیل کے ساتھ نہیں، مختصر انداز میں، ایک سرسری نظر کے طور پر۔ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، نماز کی ایک اہم سنت ہے۔ اس سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح قبلے کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے، یا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک، اپنے کاندھوں تک، سینے تک اللہ کے رسول بلند کرتے۔ تو اس کے بعد دونوں ہاتھ باندھ لے، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ۔ اب اس میں دو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، اور دوسرا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، پکڑنا نہیں ہے، رکھنا۔ تو اس طرح پکڑنا بھی ثابت ہے اور بس اس طرح رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر دونوں ہاتھ باندھنا ہو، یا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہو۔ کہاں پر باندھنا ہے؟ اب اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زائد کئی روایتیں اس کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن تمام حدیثیں ضعیف ہیں سوائے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیثوں کے، جس میں علی الصدر کا لفظ آیا، سینے پر اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو رکھا۔ تو یہ حدیث زیادہ درست ہے، صحیح ہے۔ بقیہ تمام حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں جن کو قابل حجت نہیں مانا جا سکتا۔ اور بخاری شریف میں دونوں ہاتھوں کے باندھنے کا یہ طریقہ بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کو اس طرح رکھتے۔ اس طرح اگر کوئی رکھے تو ایسے میں تقریباً سینے کے قریب ہی دونوں ہاتھ آتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے بھی گویا دلیل ملتی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس قسم کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، قابل حجت نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث اور دوسری صحیح حدیث کی روشنی میں سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، اس مسئلے میں زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں تک احادیث کی روشنی میں صحیح طریقے کی بات ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔ اب دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے ایک بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھنا، اس طرح بائیں ہاتھ کے کلائی کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھنا، یا کہ تھوڑا ہٹا کر اس طرح درمیان میں رکھنا، یا کہ پورے دائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح پوری طرح بائیں ہاتھ کو رکھنا، بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لینے کے بعد، دونوں ہاتھ باندھ لینے کے بعد، دعاء الاستفتاح جسے ہم کہتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس طرح کی ایک نہیں، دو نہیں، 8-9 دعائیں یا 10-11 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح حدیث سے جو بھی دعا ثابت ہے ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، چاہے وہ اللہم باعد بینی و بین خطایای یہ دعا ہو، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
یہ دعا ہو، کوئی ایک دعا پڑھ لے۔ دعا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت تو رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، امام ہو چاہے مأموم ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مصلی ہوں، تمام کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کہنا سنت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں اس بات میں اختلاف ہے، نماز با جماعت ہو تو جماعت کی نماز کے وقت مصلی کے لیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مأموم کے لیے بآواز بلند آمین کہنا مشروع ہے۔ شریعت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آمین کہنا چاہیے لیکن دل میں، بعض علماء کہتے نہیں، جہری نمازوں میں فجر، مغرب، عشاء جیسی جہری نمازوں میں جس میں بآواز بلند قرات ہوتی ہے، امام کے ولضالین کہنے کے بعد مأموم کو چاہیے کہ وہ بآواز بلند آمین کہے۔ تو یہی زیادہ صحیح قول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول آمین کہتے، امام بھی زور سے کہنا چاہیے بآواز بلند، اللہ کے رسول آمین کہتے، صحابہ کرام بھی آمین کہتے تو مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونجنے لگتی۔ تو بآواز بلند صحابہ نے آمین نہیں کہا ہو تو آمین کی آواز سے مسجد کیسے گونج سکتی ہے، ذرا سوچئے۔ تو بآواز بلند مأموم کو چاہیے کہ وہ آمین کہے جہری نمازوں میں، امام کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بآواز بلند آمین کہے ولضالین کہنے کے بعد۔ اس بات کی کیا دلیل؟ اللہ کے رسول نے کہا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب امام جب بآواز بلند آمین نہیں کہے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ امام نے آمین کہا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، پتہ چلا کہ امام کو بآواز بلند آمین کہنا چاہیے اور مأموم بھی اس وقت آمین کہیں گے، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو آمین کہنا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں۔ جہری نمازوں میں آمین بآواز بلند کہنا یا خاموشی کے ساتھ، اس میں اختلاف ہے، جس میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ بآواز بلند آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، ضم سورہ، کوئی بھی سورہ پڑھ لینا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی نے سمجھیے کہ فرض نماز میں تنہا پڑھتے ہوئے، خاص طور پر عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں بھولے سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں، اب اس نماز کا کیا حکم؟ نماز ہو جائے گی، چاہے تو وہ سہو سجدہ کر لے، کیونکہ سنت ہے لیکن پابندی سے وہ سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ضم سورہ ہم پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، تو پابندی کے ساتھ جو سنت ہم کرتے ہیں، اگر وہ سنت ہم سے چھوٹ جائے، ہم کرنے سے رہ گئے ہوں، بھول گئے ہوں، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ تو ضم سورہ پڑھ لینا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت۔ اب ضم سورہ پڑھ لینے کے بعد جب رکوع کرتے ہیں، سمع اللہ لمن کہنا واجب ہے، اور کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، تکبیر تحریمہ کے وقت جس طرح بلند کیا اس وقت بلند کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے کے درس میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا چاہیے، رکوع کے وقت بھی وہیں دیکھیں، یا کہ دونوں پیروں کے درمیان کی جگہ کو دیکھتے ہوئے رکوع کریں۔ اور رکوع کے وقت پیٹھ اور سر دونوں بالکل سیدھے ہوں، ایسا نہ ہو کہ رکوع کی حالت میں کسی نے سر کو بہت نیچے جھکا دیا یا سر کو پیٹھ کے اوپر اٹھا دیا، ایسا نہ ہو، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، سیدھی ہو پیٹھ، اس طرح سے کہ اوپر کسی نے پلیٹ میں پانی رکھ دیا ہو تو پانی گرنے نہ پائے یا وہ پلیٹ گرنے نہ پائے، تو اس طرح جو ہے سر اور پیٹھ دونوں بالکل برابر ہوں، سیدھے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کھلی ہوں۔ رکوع کرتے ہوئے اس طرح انگلیوں کو جوڑ کر رکھنا اللہ کے رسول کی سنت نہیں، سجدہ کرتے ہوئے انگلیوں کو اس طرح جوڑ کے رکھنا سنت ہے۔ رکوع کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی اور اللہ کے رسول اپنی گھٹنوں کو
दोनों हाथों से उंगलियों को इस तरह खोल कर अपने घुटनों को मजबूती के साथ पकड़े हुए होते। तो उंगलियों को खोल कर घुटनों को पकड़ लेना चाहिए रुकू करते हुए, और हमारे पैर बिल्कुल सीधे हों। इस तरह रखना दुरुस्त नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधे हों, हमारी उंगलियां क़िबले की जानिब हों। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम या कि इस जैसी दूसरी दुआएं, रुकू की दुआएं कम से कम 1 मरतबा तो पढ़ना वाजिब है। जैसे कि हमने देखा 1 से ज़ायद मरतबा, 3 बार, 5 बार, इस तरह ज़ायद मरतबा, 1 से ज़ायद मरतबा पढ़ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रुकू को लंबा करने के लिए आप 5, 7, 9 इस तरह ताक अदद में उस दुआ की तादाद को बढ़ा सकते हैं। रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदाह कहना ये तो वाजिब है, और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए दोनों हाथों को बुलंद करना दोबारा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम तरीन सुन्नत है। अब दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथ को छोड़ देंगे और फिर रब्बना लकल हम्द या कि रब्बना वलकल हम्द या कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। चारों किस्म के सीगे अल्फाज अल्लाह के रसूल से साबित हैं। कोई एक सीगा कम से कम 1 मरतबा पढ़ लेना ये तो वाजिब है, और उसके बाद कोई और भी ज़्यादा दुआ करना चाहे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल कहते हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, रब्बना वलकल हम्द के बाद इन अल्फाज को हम पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी दीगर दुआएं अल्लाह के रसूल से साबित हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल-अर्दी व मिल अमा शिअत मिन कुल्लि शैइन बअदु अहल अस-सनाइ वल मज्द। इस तरह दीगर दुआएं भी साबित हैं। उन दुआओं का भी एहतमाम हो सकता है अगर हम लंबा रुकू करना चाहते हों, रुकू के बाद लंबी देर तक हम खड़ना चाहते हों, ख़ासतौर पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए। फिर उसके बाद सजदा जब हम करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर सजदे के लिए जाना तो वाजिब है, तकबीर कहना। अब सजदे के लिए जाते हुए सबसे पहले दोनों हाथों को नीचे रखना चाहिए ज़मीन पर, दोनों हाथों को टेक कर फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर लगाना, ये ज़्यादा सही तरीक़ा है। हाँ, अगर कोई सबसे पहले घुटने रख दे फिर उसके बाद हाथ रख ले, ये हराम तो नहीं, गलती तो नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के मुताबिक हम नमाज अदा करना चाहते हैं तो ज़्यादा सही तरीक़ा यह है कि सबसे पहले हम दोनों हाथ रखें फिर उसके बाद दोनों घुटने रखें। फिर सजदा करते हुए आप हमारे दोनों हाथ बिल्कुल क़िबले की जानिब हों, हाथों की उंगलियां, हाथों को इस तरह जो है रखना सही तरीक़ा नहीं, सीधा रखना चाहिए, और उंगलियां इस तरह जुड़ी हुई हों, फैला कर रखना नहीं चाहिए। और दोनों हाथों की कोहनियों को ज़मीन पर लगाना नहीं चाहिए, बल्कि ज़मीन से ऊपर उठाकर हाथों को अच्छी तरह फैला कर रखना चाहिए। जमात की नमाज हम अदा कर रहे हैं तो हाँ, उस वक्त दोनों हाथों को फैलाना मुमकिन नहीं, लेकिन तन्हा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, मर्द हजरात सुन्नतें जब पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, या औरतें घर में नमाज़ पढ़ती हैं, तो हाथ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फैला कर रखते, इतना फैलाते कि छोटी बकरी का कोई छोटा बच्चा अल्लाह के रसूल के हाथों के दरमियान से घुसकर निकलना चाहे तो जा सकता हो, इतनी जगह होती, इतना अल्लाह के रसूल हाथ फैलाते। यहाँ एक बात मैं आपसे ये भी कह दूँ कि नमाज का जहाँ तक मसला है, मर्दों के लिए जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल ने बतलाया वही तरीक़ा औरतों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए एक नमाज, औरतों के लिए दूसरा तरीक़ा। सजदा करते बिल्कुल पैरों से चिमट जाना, इस तरह जो है अलग अलग जो तरीक़े बतलाए जाते हैं, मर्द की नमाज ये है, औरत की नमाज ये है, इसकी सही दलील, सही हदीस कोई नहीं। अबू दाऊद की शायद एक रिवायत मौजूद है जो कि ज़ईफ़ हदीस है, सही हदीस नहीं। ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर सही हदीसों के मुकाबले में औरतों को नमाज के इस तरीक़े से अलग कर देना दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो मर्दों की नमाज, औरतों की नमाज बराबर है, कोई फ़र्क नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में इस तरह हाथ को फैलाए रखते, और पीछे पैरों की उंगलियां भी, दोनों पैरों को खड़ा कर लेंगे
اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہوں گی۔ تو اس طرح سجدہ کرنا چاہیے، ہاتھ کی کوہنیوں کو زمین پر لگانا یا کہ اپنے پیروں کے ساتھ چمٹا لینا، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ ہاتھ کو تھوڑا ہٹا کر رکھنا چاہیے، زمین سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس طرح کتا زمین پر بیٹھتا ہے اس طرح سجدہ نہ کیا کرو۔ تو کتا جب بیٹھتا ہے تو اس کا پورا ہاتھ کوہنیوں تک زمین پر لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ سجدہ لمبا کرنے کے لیے 5 بار، 7 بار، 9 بار پڑھنا سنت ہے۔ اور سجدے کی حالت میں ایک بات جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے حالت سجدہ میں، سجدے کی حالت میں آپ اپنے لیے خاص دعائیں مانگ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو، انشاءاللہ جائز ہے۔ اردو میں بھی اگر مانگنا چاہتے ہوں، اپنی ضرورتیں اللہ سے کہنا چاہتے ہوں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جائز ہے۔ تو سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی 3 بار 5 بار پڑھ لینے کے بعد اپنی ضروریات بھی آپ اللہ سے مانگیے، دعا کرنے کے لیے سجدے کی حالت کو استعمال کیجئے، کیونکہ اسی وقت ایک بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، تو حالت سجدہ میں تم دعائیں زیادہ کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد الگ سے دعا مانگنے کے لیے الگ سے سجدہ کرنا چاہیے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، کسی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے دعا مانگنے کے لیے الگ سے سجدہ کیا ہو نماز کے باہر۔ جس طرح سجدہ تلاوت ہم الگ سے کرتے ہیں یا کہ سجدہ شکر الگ سے ہم کرتے ہیں نماز کے باہر، اس طرح دعا مانگنے کے لیے الگ سے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ تو اس لیے نماز کے سجدوں میں دعا کر لینا چاہیے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھتے ہیں تو سیدھا بیٹھ کر رب اغفر لی رب اغفر لی اس طرح 2 بار کہنا، یا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی جو دوسری دعا ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ سنت ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے رسول کا سجدہ، اللہ کے رسول کا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ تمام چیزیں تقریباً برابر ہوتی۔ ایسا نہیں کہ سجدہ بہت لمبا کر لیا، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ جلسہ جو ہے بالکل مختصر ہو گیا، رکوع بہت لمبا ہو گیا، رکوع کے بعد جب اٹھ کھڑے ہوئے مختصر طور پر کھڑے ہوئے پھر سجدے میں چلے گئے، ایسی نہیں، بلکہ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت وہ وقفہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، جلسہ، یہ تمام تقریباً برابر ہوتے۔ تو تقریباً برابر ہو، اس کا اہتمام ہو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو دوسرا سجدہ کیا، پھر دوسرے سجدے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے، ڈائریکٹ کھڑے ہو جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑا ایک 3-4 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑے ہونا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے رسول ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بجائے تھوڑی دیر، ایک 2-3 سیکنڈ بیٹھ کر پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی طرف دوسری رکعت کے لیے جاتے۔ تو اس بیٹھنے کو، اس جلسے کو جلسۃ الاستراحہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اٹھنا، ضروری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب دوبارہ دوسری رکعت کا وہی مسئلہ۔ اب دوسری رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدہ کر لینے کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو تشہد کے وقت بیٹھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پیر کو پھیلائے ہوئے بائیں پیر کے اوپر بیٹھتے اور دائیں پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے۔ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اگر تشہد میں بیٹھتے ہوئے کوئی دونوں پیروں کے اوپر بیٹھ جائے یا دونوں پیروں کو کسی طرح پھیلا کر بیٹھ جائے، تشہد تو ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بائیں پیر کو پھیلا کر اس پر بیٹھ جائیں
اور دائیں پیر کو کھڑا کریں اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں. آپ گھٹنوں کو چاہے تو پکڑ سکتے ہیں یا تھوڑا اندر لے کر اپنے دونوں زانوں پر ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں, دو بھی صحیح طریقہ. اور اس وقت جہاں تک انگلی کے اشارے کا مسئلہ ہے تو احادیث کی روشنی میں دو طریقے صحیح ہو سکتے ہیں. دو طریقے, دونوں طریقے کے لیے حدیثیں موجود ہیں, دلائل موجود ہیں. ایک طریقہ کیا, شروع سے لے کر آخر تک, شروع تا آخر, التحیات للہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر آخر تک ہماری انگلی اس طرح بلند ہو, شہادت کی انگلی سے ہم اشارہ کر رہے ہوں شروع سے لے کر آخر تک. ایسے نہیں کہ پہلے ہاتھ اس طرح رکھ رہے تھے, شہادہ کہتے وقت ہم نے انگلی کو بلند کیا پھر چھوڑ دیا, ایسی بات نہیں, بلکہ شروع سے لے کر آخر تک ہم اشارہ کر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے, جیسے کہ نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے وقت, تشہد کے وقت شہادت کی انگلی سے اس طرح حرکت کرتے, حرکت اوپر اٹھا کے نیچے چھوڑنا, پھر اوپر اٹھانا, اوپر نیچے نہیں بلکہ حرکت, اس طرح جو ہلانا, اس طرح انگلی کو ہلاتے ہوئے اسی انگلی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دعائیں التحیات سے لے کر پوری دعائیں انگلی کو دیکھتے ہوئے پڑھتے. تو اس لیے ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ آپ اپنا لیں, انشاءاللہ درست ہوگا, کوئی تیسرا طریقہ نہیں. دو طریقے ثابت ہیں, ایک شروع تا آخر اس طرح انگلی بلند ہو, یا کہ شروع تا آخر آپ اس طرح انگلی کو ہلا رہے ہوں, حرکت دے رہے ہوں. اور اس وقت التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ دعا پڑھنا چاہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت پڑھنا چاہیے. اگر دوسری تشہد ہو, مثال کے طور پر ظہر, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز میں جو دوسرا تشہد ہے, دوسرے تشہد میں ہم ہیں, تو اس وقت شہادت کے بعد صلوات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے, درود ابراہیم پڑھنا چاہیے, یہ بھی واجب ہے. جہاں تک پہلے تشہد کا مسئلہ ہے, پہلے تشہد کا مطلب ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان چاروں نمازوں میں دوسری رکعت کے بعد کا تشہد. فجر کی نماز میں تو ایک ہی تشہد ہے, وہی آخری تشہد ہے, وہاں پر تو ہم درود پڑھیں گے ہی. لیکن جہاں تک ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز کا مسئلہ ہے, وہاں پر دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے, وہاں پر شہادت کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں, نہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے, نہ صحابہ کرام نے پڑھا ہے. تو اس لیے پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھنا چاہیے, شہادت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ہاں, دوسرے تشہد میں صلوات پڑھنا, درود پڑھنا واجب ہے. اور درود کے بعد جو دیگر دعائیں ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, 5 چیزوں سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے اللہ کی, وہ دعا, یا کہ وہ دعا جو اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ نماز کے آخر میں تم اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھا کرو. تو یہ دعا, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا, پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. اور ان دعاؤں کے پڑھ لینے کے بعد نماز باجماعت میں اگر وقت ملا ہو, یا ہم تنہا نفل نمازیں پڑھتے ہوں, تو اس وقت ان دعاؤں کے پڑھ لینے کے بعد اپنی دعائیں, اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر خاص دعائیں بھی اس وقت مانگنی چاہیے. اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا, دبر کل صلاۃ مکتوبہ, ہر فرض نماز کے آخری حصے میں تم دعا کیا کرو, جو تم چاہو, تمہاری اپنی ضرورت تم اللہ سے مانگو. تو نماز کے بعد اللہ کے رسول نے نہیں کہا نماز کے بعد دعا مانگنے کا وقت نہیں, بلکہ نماز کے بعد تو ذکر و اذکار کا وقت ہے. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کرنے کو نہیں کہا, بلکہ نماز کے آخری حصے میں. وہ حصہ کون سا ہے؟ پوری دعائیں پڑھ لینے کے بعد درود ابراہیم, اللہم انی ظلمت, اللہم انی اعوذ بک, یہ دعائیں پڑھ لینے کے بعد ابھی السلام علیکم کہنا باقی ہے. تو اس وقت ٹھہر کر کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں مانگنا چاہیے, اپنی ضروریات. اب عربی میں مانگنا نہیں جانتے, آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں, مسنون دعائیں, تو آپ اردو میں بھی مانگے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تم جو چاہو مانگو, اللہ کے رسول کی اجازت ہے. اب ہماری دعائیں ہم عربی میں نہیں مانگ سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں, یہی زیادہ صحیح بات ہے.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ دیگر زبانوں میں بھی انشاءاللہ نماز کے اندر دعا مانگنا جائز ہے۔ اب دعائیں مانگ لینے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں جانب پلٹنا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اگر چاہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ بھی آپ دوسرے سلام میں بڑھا سکتے ہیں، کہہ کر بائیں جانب پلٹنا۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں چھوٹ گئی ہوں۔ اگر نماز میں 2 تشہد ہوں، مغرب کی، عصر کی، ظہر کی نماز وغیرہ میں جو آخری تشہد ہے تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے بعد، اس تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک نامی ایک طریقہ بھی ثابت ہے بیٹھنے کا۔ وہ کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کر بائیں پیر کو باہر کھسکا کر زمین پر بیٹھ جانا اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا، یا کہ دائیں پیر کو دائیں جانب لٹا کر رکھنا، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اس طرح بیٹھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ تورک کا جو طریقہ ہے یہ صرف جس نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں، اس میں دوسرے تشہد میں اس طرح بیٹھنا ثابت ہے، ورنہ پہلے تشہد میں یا کہ فجر کی نماز کے تشہد میں اس طرح بیٹھنا ثابت نہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کے صحابہ کرام کو دکھایا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو سدھارنے کی، اپنی نماز کو درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز پڑھو۔ تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہماری نمازیں ہونی چاہیے، صحیح احادیث کی روشنی میں ہماری نمازیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے یہ مشورہ میں دوں گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو کہ اردو زبان میں بھی مترجم موجود ہے، اویلیبل ہے، صفت صلاۃ النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، وہ کتاب ہو سکے تو آپ اردو میں خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری باتیں مستند طور پر صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر عمل صحیح طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔